السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم لوگ جانیں گے ام المؤمنین حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا کا واقعہ۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نام و نسب: زینب نام، ام الحکم کنیت، قبیلہ قریش کے خاندان اسد بن خزیمہ سے ہے۔ سلسلہ نسب کچھ یوں ہے: زینب بنت جحش بن رباب بن یعمر بن صبرہ بن مرہ بن کثیر بن غنم بن دودان بن سعد بن خزیمہ۔ والدہ کا نام امیمہ تھا جو عبد المطلب جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دختر تھی۔ اس بنا پر حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی پھوپھی زاد بہن تھی۔ اسلام: نبوت کے ابتدائی دور میں اسلام لائیں۔ نکاح: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ کے ساتھ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام اور متبنہ تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا عقد کر دیا۔ اس نکاح کا مقصد یہ تھا جو اسد الغابہ میں مذکور ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح زید رضی اللہ عنہ سے اس لیے کیا تھا کہ ان کو قرآن و حدیث کی تعلیم دیں۔ تقریباً 1 سال تک دونوں کا ساتھ رہا، لیکن پھر تعلقات قائم نہیں رہ سکے اور شکر رنجی بڑھتی گئی۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ نے بارگاہ نبوت میں شکایت کی اور طلاق دینا چاہا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کیا کہ زینب مجھ سے زبان درازی کرتی ہیں، میں ان کو طلاق دینا چاہتا ہوں۔ آخر حضرت زید نے ان کو طلاق دے دی۔ حضرت زینب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن تھی اور آپ ہی کی تربیت سے پلی بھی تھی۔ بہرحال وہ مطلقہ ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دل جوئی کے لیے خود ان سے نکاح کر لینا چاہا، لیکن عرب میں اس وقت متبنہ اصلی بیٹے کے برابر سمجھا جاتا تھا، اس لیے عام لوگوں کے خیال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکے تھے۔ لیکن چونکہ یہ محض جاہلیت کی رسم تھی اور اس کا مٹانا مقصود تھا، اس لیے یہ آیت نازل ہوئی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور تم اپنے دل میں وہ بات چھپاتے ہو جس کو اللہ تعالی ظاہر کر دینے والا ہے، اور تم لوگوں سے ڈرتے ہو، حالانکہ ڈرنا خدا سے چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ عنہ سے فرمایا، تم زینب کے پاس میرا پیغام لے کر جاؤ۔ زید رضی اللہ عنہ ان کے گھر میں آئے تو وہ آٹا گوندنے میں مصروف تھی۔ چاہا کہ ان کی طرف دیکھیں، لیکن پھر کچھ سوچ کر منہ پھیر لیا اور کہا، زینب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لایا ہوں۔ جواب ملا، میں بغیر استخارہ کیے کوئی رائے قائم نہیں کرتی۔ یہ کہا اور مصلی پر کھڑی ہو گئی۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی اور نکاح ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے مکان میں تشریف لائے اور بلا اجازت اندر چلے گئے۔ دن چڑھے، دعوت ولیمہ ہوئی جو اسلام کی سادگی کی اصلی تصویر تھی۔ اس میں روٹی اور سالن کا انتظام تھا۔ انصار میں حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے، جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خالہ اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ تھی، ملیدہ بھیجا تھا۔ غرض سب چیزیں جمع ہو گئیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو لوگوں کے بلانے کے لیے بھیجا۔ 300 آدمی شریک دعوت ہوئے۔ کھانے کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 10-10 آدمیوں کی ٹولیاں کر دی تھیں۔ باری باری لوگ آتے اور کھانا کھا کر واپس چلے جاتے تھے۔ اسی دعوت میں آیت حجاب اتری، جس کی وجہ یہ تھی کہ چند آدمی مدعو تھے، کھا کر باتیں کرنے لگے اور اس قدر دیر لگائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اندر جاتے اور باہر آتے تھے۔ اسی مکان میں حضرت زینب بھی بیٹھی ہوئی تھی اور ان کا منہ دیوار کی طرف تھا۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد و رفت کو دیکھ کر بعضوں کو خیال ہوا، اٹھ کر چلے گئے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دوسری ازواج کے مکان میں تھے اطلاع دی۔ آپ باہر تشریف لائے تو وحی کی زبان اس طرح گویا ہوئی، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ایمان والوں، نبی کے گھروں پر مت جایا کرو مگر جس وقت تم کو کھانے کے لیے اجازت دی جائے، ایسے طور پر کہ تم اس کی تیاری کے منتظر نہ رہو، لیکن جب تم کو بلایا جائے تب جایا کرو۔ پھر جب کھانا کھا چکو تو اٹھ کر چلے جایا کرو اور باتوں میں جی لگا کر مت بیٹھے رہا کرو، اس بات سے نبی کو ناگواری پیدا ہوتی ہے، سو وہ تمہارا لحاظ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ صاف بات کہنے سے لحاظ نہیں کرتا ہے۔ اور جب تم ان سے کوئی چیز مانگو تو پردہ کے باہر سے مانگو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازے پر پردہ لٹکا دیا اور لوگوں کو گھر کے اندر جانے کی ممانعت کی۔ یہ ذوالقعدہ سن 5 ہجری کا واقعہ ہے۔ حضرت زینب بنت جہیش رضی اللہ تعالی عنہا کے نکاح کی چند خصوصیتیں ہیں جو کہیں اور نہیں پائی جاتی۔ ان کے نکاح سے جاہلیت کی ایک رسم کہ متبنہ اصلی بیٹے کا حکم رکھتا ہے مٹ گئی، مساوات اسلامی کا وہ عظیم الشان منظر نظر آیا کہ آزاد و غلام کی تمیز اٹھ گئی، پردے کا حکم ہوا، نکاح کے لیے وحی الہی آئی، ولیمہ میں تکلف ہوا۔ اسی بنا پر حضرت زینب بنت جہیش رضی اللہ تعالی عنہا اور ازواج مطہرات کے مقابلے میں فخر کیا کرتی تھی۔ ازواج مطہرات میں جو بیویاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہمسری کا دعویٰ رکھتی ہیں، ان میں حضرت زینب بنت جہیش رضی اللہ تعالی عنہا خصوصیت کے ساتھ ممتاز تھی۔ خود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، ازواج میں سے وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں عزت و مرتبہ میں میرا مقابلہ کرتی تھی۔ وفات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات سے فرمایا، تم میں مجھ سے جلد وہ ملے گی جس کا ہاتھ لمبا ہوگا۔ یہ استعارتاً فیاضی کی طرف اشارہ تھا، لیکن ازواج مطہرات نے اس کو حقیقت سمجھا، چنانچہ باہم اپنے ہاتھوں کو ناپا کرتی تھی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا اپنی فیاضی کی بنا پر اس پیشن گوئی کا مصداق ثابت ہوئی۔ ازواج مطہرات میں سے سب سے پہلے انتقال کیا، کفن کا خود سامان کر لیا تھا اور وصیت کی تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی کفن دیں تو ان میں سے ایک کو صدقہ کر دینا۔ چنانچہ یہ وصیت پوری کی گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ اس کے بعد ازواج مطہرات سے دریافت کیا کہ کون قبر میں داخل ہوگا۔ انہوں نے کہا وہ شخص جو ان کے گھر میں داخل ہوا کرتا تھا۔ چنانچہ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ، محمد بن عبداللہ بن جہیش رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن ابی احمد بن جہیش رضی اللہ عنہ نے ان کو قبر میں اتارا اور بقیع میں سپرد خاک کیا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے سن 20 ہجری میں انتقال کیا اور 53 برس کی عمر پائی۔ واقدی نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جس وقت نکاح ہوا اس وقت 35 سال کی عمر تھی، لیکن یہ عام روایت کے خلاف ہے۔ عام روایت کے مطابق ان کا سن 48 سال کا تھا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے مال متروکہ میں صرف ایک مکان یادگار چھوڑا تھا، جس کو ولید بن عبد الملک نے اپنے زمانہ حکومت میں 50,000 درہم پر خرید لیا اور وہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں شامل کر دیا گیا۔ فضل و کمال۔ روایتیں کم کرتی تھیں۔ کتب حدیث میں ان سے صرف 11 روایتیں منقول ہیں۔ اخلاق۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا نیک خو، روزے دار اور نماز گزار تھیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے کوئی عورت زینب سے زیادہ دیندار،
زیادہ پرہیزگار، زیادہ راست گفتار، زیادہ فیاض، مخیر اور خدا کی رضا جوئی میں زیادہ سرگرم نہیں دیکھی۔ فقط مزاج میں ذرا تیزی تھی جس پر بہت جلد ان کو ندامت بھی ہوتی تھی۔ تو یہ تھا حضرت زینب بنت جحیش رضی اللہ تعالی عنہا کا واقعہ۔ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔